کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وملاذنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ، آج اہل سنت و جماعت کے موقر ترین ادارے کی دستار عالمیت ہے. بہت سارے بچوں نے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، اپنے خالی دل کو قرآن اور احادیث کے علم سے منور کیا، اور آج یہ وقت آ پہنچا کہ ان کے سر پر دستار عالمیت رکھی جانے والی ہے. حضرات، علم وہ نور ہے جس کے سینے میں یہ آ جاتا ہے، وہ خود روشن ہوتا ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ علم کا سیکھنے والا کون ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، وہ کمزور ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے دل میں دین کا علم موجود ہے یا نہیں. اگر علم موجود ہے تو ساری دنیا اس کا ادب بھی کرتی ہے، اس کا احترام بھی کرتی ہے، اور اس کے کمالات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. حضرات، کون نہیں جانتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثنا میں حاضر ہوا کرتے تھے. انہی میں ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اے ابو ہریرہ،
آپ کی زندگی کیسی ہے؟ کہتے ہیں کئی دن ایسے گزرتے تھے کہ مجھے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آیا کرتی تھی. کئی مرتبہ منبر و محراب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھوک کی شدت سے میں غش کھا کر کے گر جایا کرتا تھا، اور اسی عالم میں میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا کرتا، کبھی اسے نہیں چھوڑا کرتا تھا. مجھ سے میرے احباب پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کرتے ہو، آپ ان کے کارنامے نمایاں کو بیان کرتے ہو. فرماتے ہیں کہ صحابہ جو مکے سے آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے، وہ تجارت کرنے والے ہوتے تھے، وہ تجارت میں کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. جو مدینہ کے انصاری صحابہ ہے وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، وہ اس میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہا کرتا تھا. حضرات، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غربت ہے، ہمارے ساتھ دولت نہیں ہے، ہمارے ساتھ پیسہ نہیں ہے، انہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں کو اٹھا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے سینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آتا ہے تو آج بخاری کے اور آپ پلٹے جاتے ہیں، ابو ہریرہ کا نام نگاہوں کے سامنے آتا ہے. مسلم، سیاہ ستہ، دیگر کتب احادیث کو آپ پڑھتے چلے جائیں اور مختلف مقامات پر جناب ابو ہریرہ کا ذکر نظر آتا ہے. یہ ظاہری طور پر ان کے پاس دنیا کی دولت نہیں، دنیا کا تخت و تاج ان کے پاس نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ آپ نے اپنے سینے میں جمع فرمایا. ساری دنیا آج ادب و احترام سے ان کا ذکر کرتی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ علم یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے. اس کے لیے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بڑی محنت کرتے، مشقتیں اٹھاتے، تکلیف اٹھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم علمہ بالکتاب، اے اللہ تو اسے کتاب کا علم عطا فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کی عملی زندگی آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اکابر صحابہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ وہاں پہنچ کر ان کا انتظار کرتے، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے، بلکہ ادب سے وہاں پر آپ بیٹھ جاتے، انتظار کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ جو میرا معلم ہے، جو میرا استاد ہے، میری طرف سے کسی طریقے سے انہیں کوئی تکلیف پہنچائے کہ میں آواز دوں. ممکن ہے وہ کسی کام میں ہو، میں آواز دوں، ممکن ہے وہ آرام کر رہے ہو، میری اس آواز سے کہ اسے خلل نہ آ جائے. آپ دیکھیں کیسا ادب اور کیسا احترام ہے صحابی رسول صحابی کا، کہ وہ بارگاہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر دروازے پر بیٹھ جاتے
اگر دروازہ نہیں کھلتا تو بس اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کی نیند لگ جاتی اور آپ وہیں سر رکھ کر کے لیٹ جاتے۔ اس وقت کے راستے تو آج جیسے راستے بھی نہیں تھے، اس وقت کچے راستے تھے، گزرنے والے گزرا کرتے تھے، وہاں سے جانوروں کی گزر ہوا کرتے تھے، لوگ گزرا کرتے تھے، مٹی آپ کے چہرے پر آ جایا کرتی، گرد و غبار آ جایا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اس کے بعد جب کسی ضرورت سے حضرت زید دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجے یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آواز دوں۔ یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا، اور اس طریقے سے علم دین کی طرف لوگوں کی توجہ ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب اس علم کو حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا ہے تو وہ غریب تھے، مگر بڑے بڑے سلاطین کے بھی وہ تاجدار بن کر کے چمکتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری امت کے وہ غیرت مند خواتین جنہوں نے اپنے لفظ جگر کی جو دورے یتیمی سے گزر رہے تھے ایسی تربیت کی کہ دنیا انہیں اپنا امام اور پیشوا کہتی نظر آ رہی ہے۔ آج بخاری شریف کا ختم ہوا، حضور سلطان العلماء حضرت علامہ شاہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے بخاری شریف کی آخری حدیث بچوں کو پڑھایا، دعائے خیر کی اور سند اجازت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا۔ یہ بخاری شریف لکھنے والے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، یتیمی، آپ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچپنے سے آپ نابینا تھے، بینائی نہیں، آنکھوں کی بصارت نہیں، مگر ایک خاتون تھی، ایک ماں، وہ اپنے بچے کے لیے زار و قطار رویا کرتی تھی۔ وہ راتوں کو آنسوؤں میں بھگا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اور وہ دعا کرتی تھی میرے مولا تو میرے اس بچے کو بینائی عطا کر دے، بصارت عطا کر دے۔ یہ خواتین نے بھی اپنے دور میں ایسی ایسی خدمات عطا فرمائے ہیں کہ جن کے احسانات کو کبھی یہ امت پورے طور پر ادا نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رو رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں، ادھر ان کی عمر بڑھتی ہے اور ادھر صدمات بڑھتے جاتے ہیں، مگر جو یہ بات طے ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ادھر آپ کے دعا بارگاہ خداوندی میں باب اجابت سے ٹکراتی ہے، آپ سوتی ہیں اور خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، بشارت سنائی جاتی ہے، اے رونے والے خاتون اب نہ رونا، تیرے بیٹے کو بصارت عطا کی جاتی۔ حضرات، یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 154 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی، 62 سال کی عمر جنہوں نے پائی ہے، ابتدائی مرحلے سے ان کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ ماں اگر علم شریعت کی جامع ہوا کرتی ہے، اس کی گود بھی ایک مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ اس کا کردار، اس کا عمل، اس کے فیروز بختی، اس کی فراست ایمانیہ، اس کا اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا نظر آتا ہے۔ امام بخاری وہ یتیمی کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ماں نے ان کی پرورش کی اور اللہ نے ایسا نوازا
کہ بے پناہ علم کا سمندر ان کے دل میں موجیں مارتا نظر آیا۔ آپ وہاں کے مدرسوں میں آپ نے علم حاصل کیا، 15 سال کی عمر ہے، آپ اپنے والدہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور مکہ معظمہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں بڑے بڑے محدثین کرام وہاں پر موجود ہیں۔ اب جیسے وہاں پہنچے تو علم حدیث کی بڑی بڑی نورانی درسگاہیں وہاں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں اب ماں نے دیکھا کہ ایک طرف تو بیٹا ہے اور ایک طرف علم ہے، کہ کیا میں اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں یا میں انہیں یہاں چھوڑ دوں۔ ادھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جس ماں کے گود میں پرورش پائے ہوئے تھے، یقینی طور پر ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف سے حدیث رسول اللہ کی حفاظت کے لیے منتخب ہو چکا تھا۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، ماں نے سلام کیا، وداعی سلام حضرت امام بخاری لیتے ہیں، ماں ادھر رخصت ہوتی ہے، ادھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ درسگاہ میں جا کر کے جلوہ بار ہوتے ہیں، وہاں علم حدیث سے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے درسگاہ میں بیٹھنے لگے تو اور حضرات کے پاس تو کاغذ اور قلم ہوا کرتا ہے، وہ سب اپنے استاد سے بیان کی ہوئی حدیثوں کو وہ نقل کرتے ہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کاغذ ہیں نہ ان کے پاس قلم ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اے محمد بن اسماعیل، آخر تم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ آپ اپنی کتابیں، آپ اپنی کاپی اور اپنا پین کیوں نہیں ساتھ میں رکھتے ہو تاکہ آپ کا یہ علم حدیث کا ذخیرہ ضائع نہ ہونے پائے؟ کہا اچھا، کہا کہ سنو، آپ نے ابھی تک کتنی حدیثیں یاد کی لکھی بھی ہے؟ کہا سب نے کہ ہم نے حدیثیں جو کچھ لکھی بھی ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے میں جتنی حدیثیں 15 دن میں آپ نے سماعت کی، بلکہ 15 دن سے زیادہ کے دروس، کہیں کہیں مہینے کے دروس جتنے آپ نے سماعت کی تھی، تقریباً 15,000 حدیثوں کو آپ نے ملوان ان کے سامنے بیان فرما دیا۔ یہ دولت کسے حاصل ہوئی؟ ایک ماں جب اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، دین کے راستے کے لیے اپنے بچے کا جب وہ انتخاب کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس خاتون کے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے اور اسے دولت علم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی شان بے مثل و بے مثال شان ہے علم حدیث کے ماحول میں، آپ انہیں دیکھیں کہ وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جن کے سینے میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ، کسے کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں؟ اللہ رب العزت نے ایسا حافظ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنی درسگاہ علم حدیث کی جب آپ لے کر کے بیٹھتے ہیں تو اس موقع پر لوگ آ کر کے آزمانے کی غرض سے حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، کوئی حدیث الگ، سند الگ، اور اس طرح کئی ساری حدیثوں کو نقل کر کے پیش کرتے ہیں کہ آخر دیکھیں کہ ان کا علم کتنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے سامنے حدیثیں اور سند پڑھی جاتی تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعد میں جتنی حدیثوں کی جو سند ہے وہ سب کے سب سندوں کو اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں جیسے وہ ساری حدیثیں منقول تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اسلامی بھائیوں، یہ علم قرآن ہے، یہ علم حدیث ہے، اپنے بچوں کو بھی اس دولت سے سرفرازی عطا کیجئے، ان کو بھی اس کے لیے آمادہ کیجئے۔ دنیا کے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑا سارا کنسٹرکشن جس کے سامنے خوبصورت لان بنا ہوا ہو، اور ایک طرف ایک درویش، ایک فقیر کی چھوٹی سی جھوپڑی ہو اور رات کا وقت ہو، اس پورے محل میں اندھیرا ہو اور اجالا ایک شمع کا اس جھوپڑی میں ہو، آپ کس کو انتخاب کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میرا انتخاب رات گزارنے کے لیے اس جھوپڑی میں ہوگا جہاں روشنی ہوگی۔ یہ دنیا کی ترقی، جس کو دنیا ترقی کہتی ہے،
جو فیشن کے نام پر لڑکیوں کا لباس اتار رہی ہیں، جو فیشن کے نام پر عزت و آبرو کو نیلام کر رہی ہیں، جس کی بنیاد پر آج بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، گندگیاں عام ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر پا رہے ہیں، رشتے داریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، باغی طور پر لڑکے اور لڑکیاں ناچ گانے اور تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شمع، یہ روشنی حقیقت میں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اجالا اگر ہے تو رسول اللہ کا علم اجالا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے آج کس طرح کے حالات سے دنیا گزر رہی ہے۔ ماں باپ کا ادب ہے، ماں باپ کا اکرام ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اہل خانہ کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جب علم کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو یہ انسان یہ سارے حقوق کو ادا کرتا ہے، ورنہ تو آج کا تو حال یہ ہے، پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، باہر چلے گئے، آپ دنیا کی ترقیوں میں محبوب ہو گئے، مگر ماں باپ کے حقوق کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ علم ہے، علم دین اندھیرے کو روشنی کرنے والا ہوتا ہے، آنکھوں کو بصارت عطا کرنے والا ہوتا ہے، دل و دماغ کو صداقت کا نور عطا کرنے والا ہوتا ہے، قدم کو یہ پھسلنے سے محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے کہ علم دین سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، کیونکہ جب یہ علم ہوگا تو ہماری تاریکیاں چھٹے گی، ہم صحیح اپنی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ آج دیکھیے پڑھا لکھا دور سمجھا جاتا ہے، مگر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا لوگ واقعتاً جنہیں پڑھا لکھا جاتا ہے وہ خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں؟ کیا انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیونکہ دعویٰ تو پوری دنیا کر رہی ہے پڑھے لکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ کیا ان کو پڑھے لکھے کہا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیوں یہ سوال اٹھ رہا ہے، کیوں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ حیرت کا اظہار اس لیے، یقینی طور پر ہم یونیورسٹیز کے بڑے بڑے اسکالرز کو ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے انجینئرز کو ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر کو ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے دنیا کی تعلیم یافتہ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں جب کبھی ہاسپٹل سے گزر ہوتا ہے یا کبھی شاہراہ عام کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہاں ایک تختی یا بینر لگا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا کیا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹی کو بچاؤ؟ آخر آج کے دور میں یہ بینر کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اگر پڑھا لکھا طبقہ ہے، علم والے لوگ ہیں، تو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ بچیوں کو بچاؤ اور انہیں پڑھاؤ۔ قربان جائیے اے اسلام کی میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے صرف عزت دی ہے تو اپنے رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اللہ نے اپنے سارے مومنوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ دور کہ آج پڑھا لکھا دور کہا جاتا ہے، مگر جب انہیں مشینوں کے ذریعے علم ہو جاتا ہے کہ شکم میں ایک بیٹی پرورش پا رہی ہے تو کس طریقے سے اس کے ساتھ واردات کی جاتی ہے، کس طریقے سے اسے مار ڈالا جاتا ہے، کس طرح اسے دھماؤں کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے، کس طرح اسے تباہ کیا جاتا ہے۔ یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ تم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم انہیں کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو۔ مگر دور حاضر میں آپ دیکھیں تو اس طرح یہ سلوک ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ، مگر وہی صحابہ کرام کا دور تھا جب وہ لوگ اندھیرے میں تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا۔ کیسا علم عطا فرمایا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے روتے نظر آتے